کربلا کے واسطے قادری قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت علماء کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وحسننا وغياثنا وأولانا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم والحمد لله. ابھی علامہ مولانا حافظ بھائی گلشن صاحب بہت بہترین کتاب کر رہے. دعا ہے کہ اللہ ان کے بولنے کو ہمارے سننے کو قبول عطا فرمائے اور اللہ حضرت کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح اللہ دین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. باتیں توحید کے متوالوں سمے رسالت کے پروانوں وصف خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے طلبگاروں سردائی ملت کے جانبداروں علماء کرام سادات کرام میرے دوست و بزرگ میرے عمر ساتھیوں السلام علیکم. آج دو باتیں ہیں. ایک تو جشن غوث اعظم اور دوسرے زیارت عمرہ کے لیے جانے والے ہمارے جناب محترم اعظم بھائی اور ان کے لیے دعا کہ اللہ ان کے سفر میں آسانی عطا فرما دے اور ان کے جسموں میں قوت حیدری عطا فرما دے اور جو بھی وہ دعا کرے اللہ کی تمام دعائیں قبول عطا فرما اور ہمیں بھی بار بار مکہ شریف مدینہ شریف کا دیدار نصیب عطا فرما. عمرہ کیا ہے؟ وقت مختصر ہے, صرف جلدی دوں گا تاکہ بہت بہترین حضرت کتاب کیا. عمرہ کیا ہے, دعا کیا ہے, اور ایک تو ہم ثواب جناب آدم بھائی کی ماں ہوا بہن کے ابا کو ثواب بھی پہنچائیں گے تو یہ ثواب بھی پہنچتا ہے. اس لیے ایک روایت سننے کریں. 10ویں صدی کے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا دستور تھا, عمل تھا, ہر جمعے کے دن فرائیڈے کو نیاز لیتے, کھانا لیتے اور پھر دعا کرتے اے اللہ. سب سے پہلے رسول پاک کی بات ہے, پھر عرض کرتے اللہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے تیرے قرار کی بارگاہ میں. پھر دعا کرتے اللہ حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ کی بارگاہ میں. پھر دعا کرتے اللہ امام حسن کی بارگاہ میں, امام حسین کی بارگاہ میں. یہ نذرانہ پیش مجدد کی بارگاہ میں کر رہا ہوں. ہر جمعے کو فاتحہ لیتے لیکن تقدیر چمک گئی. مجدد الفسانی اپنے بستر پر ہے, لیٹے ہوئے ہیں اور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ, دیدار مصطفیٰ ہوا. اب آج ہمارے جناب آدم بھائی نے محفل رکھی ہے, گلفام رضا صاحب اور میں جتنے لوگ آقا صاحب کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے آقا کسی کو عرض کرتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری قسمیں آپ چھپٹانے والے. آقا ہماری جان سے قریب ہے. یہ مکانی جماعت کرنے میں بھی نگاہ ہے میرے آقا کی, دیکھ رہے میرے آقا. ہاں تو مولائے کائنات کو لانا پیش کیا, حضرت فاطمہ طاہرہ کو پیش کیا. آقا خواب میں آئے, تقدیر چمک گئی. آواز عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ.
چمک گیا دل، چمک گیا دل. لیکن آقا نے چہرے پڑھے. مجدد الفسانی رکھتی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ. آقا آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ اب سنو آقا ارشاد فرماتے ہیں مجدد الفسانی سن، میں جانتا ہوں اور جمعے کے تو پنجتن کو فاتحہ نذرانہ پیش کرتا ہے، لیکن جس گھر میں رہتا ہوں عائشہ کا گھر ہے. کیا ہے؟ حضرت عائشہ کا گھر ہے، اس کا کیوں نام نہیں لیتا؟ کیا کہا؟ عائشہ کا کیا؟ میرے آقا عرب اور عائشہ صدیقہ کا حجرہ کا ہے، تو عائشہ کا گھر ان کا بھی نام لیا کر. تو امام مجدد فرماتے ہیں فسانی کہ آؤ میں ہر جمعے کے دن عائشہ صدیقہ کا نام پیش کرا کرتا تھا. اب سبحان اللہ، وہ نذرانہ پوچھتا ہے، روح راضی ہوئی. مجھے فسانی فرماتے ہیں حضرت کا نماز پڑھو وقت کے ساتھ پنج گانا، لیکن اللہ والے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. مجھے فسانی فرماتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ 500 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا. کہو سبحان اللہ. یہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہمارے تو سب کے لیے جنت محل پیدا فرما دیا، وہ بھی سونے چاندی کا. ہاں سونے چاندی کا محل، ایک بار کلمہ پڑھنے والا. تو مجھے فسانی کیا کہتے 500 مرتبہ. لیکن میں کیوں پڑھتا یہ بھی سنی کہتے کہ میری بیٹی کا انتقال ہو جس کا نام امیسر اور میں کلثم ہوں، اور ایک بیٹا جس کا نام عیسیٰ. تو جب بھی میں پڑھتا تو ان کی روح عید کی دھن تھی. کیا دھن تھی؟ عید کی دھن تھی. ان کو ذرا پیش کرتا تھا تو بتا دیا کہ روح آتی بھی ہے، روح آتی بھی. آدم بھائی کی ماں کی بھی روح آئی جو جب کہ میرا بیٹا جا رہا ہے عمرے کے لیے، تو ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. آقا فرما صبح اٹھ کر جس نے ماں باپ کا ہاتھ تک وصل لیا، اللہ ایک سال کی بدل کا ثواب عطا فرما دے گا، اور عمرے کا اللہ ثواب رکھتا ہے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض یہ کرنی ہے کہ حج عمرے کا ثواب، لیکن ہمارے جناب آتم بھائی جا رہے ہیں نا، کچھ باتیں ہو جائے وہاں جانے کی. کیا کیا کرنا ہے؟ پہلے تو گھر سے 2 رکعت نفل پڑھے اور کہے اللہ میرے عمرے میں آسانی عطا فرما، میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے رسول کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کرے. اور ایک عمل بتانا سرکار مصطفیٰ رضا کا عمل ہے. آپ کتنی پریشانی لیکن آپ صحیح سلامت پہ واپس آئے. عمل بتا رہا، گھر سے باہر نکلے تو بسم اللہ کرم پڑھ کے گئے، اور اس طرح سعادت کی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں. کیا یہ سفر کی دعا بتا رہا ہوں، آسانی ہو جائے گی. اور جب واپس پلٹو تو گھر جانے سے پہلے ایک محمد رسول اللہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. یہ عمل ہے بزرگان دین کا. لیکن اگر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جناب آدم بھائی بیٹیا نے حرم شریف کے کعبہ سے جا کر بڑھانے، اللہ 1 لاکھ بسم اللہ شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. 1 لاکھ یہاں پڑھا بسم اللہ کرنے، اس کے اوپر پہ 19 ایک حرف پہ اللہ 4,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو 70,000 نیکیاں ملے گی، 70,000 گناہ معاف ہو گئے، 70,000 جنت میں درجہ بلند ہو جائے گا یہاں. لیکن وہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ. یہی ہمارے آدم صاحب ان کے لیے حرم شریف میں بیٹھ کر کعبہ شریف کو دیکھ کر صرف کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 1 لاکھ کلمہ شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہی حرم شریف میں ہمارے آدم بھائی بیٹے ان کے لیے بیٹھ کر صرف ایک بار درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اللہ 1 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ درود شریف اللہم صلی علی. دیکھیے جب بھی حرم شریف میں جاؤ تو ڈائریکٹ کعبہ شریف کو اعلیٰ حضرت تیزی عمل ہے. اپنی نگاہ کو جھکاؤ اور دعا کرو. آقا فرماتے پہلی نگاہ پڑ جائے
دعا اللہ قبول عطا فرماتا ہے. کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ سناؤ جب تم کعبہ شریف کے پاس ہو تو نگاہ کو جھکاؤ اور یہ نیت کرو دعا کرو کہ اللہ جب تلک میں رہو یہاں جتنی دعائیں کروں ایک ہی نسل سے بڑی عطا فرما دے. سبحان اللہ, یہ دعا کرنی چاہیے. ہاں, اور جو کعبہ شریف جانا ہے روزانہ اللہ 120 رحمتیں نازل عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے. اسی طرح میرے خواجہ عید کے راجہ سلطان ولیہ کرم نواز خواجہ خواجہ نائب مصطفیٰ نائب تاو یاسین نائب انا فرماتے کہ جب ان کا دروازہ کھلا غریب نواز کا بابا بکا نبی دیکھا کہ نور ہی نور برستا ہے کہ یا خواجہ تائے رسول آپ اتنا نور ہے کہاں سے آ رہا ہو؟ میرے خواجہ گھر میں کعبہ شریف کا طواف کر کے آ رہا ہوں. تو سبحان اللہ, ہندوستان سے روزانہ رات کو میرے خواجہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ میرے خواجہ کی روحانی پاور. اور سائے عالم کے ابا حضور قطب عالم ایک کرسی کی لکڑے کی عیسیٰ کی نماز کے بعد یا قیوم یا قیوم کو کعبہ شریف پہنچ جایا کرتے تھے. تو سبحان اللہ, یہ اللہ والے ہیں, اللہ والے روحانی طاقت سے پہنچ جایا کرتے ہیں. تو بات عرض کرا تھا میرے غوث اعظم کی بات کی سنو. میرے غوث اعظم جا رہے, ایک بیل ہے بیل, سب لوگ بیل کو ہاک رہے, کوئی مار رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے. جو غوث اعظم قریب گئے تو بیل مڑا اور غوث پاک کو کہہ رہا ہے بیل اے غوث پاک تم کو اس لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا, بچپنا ہے غوث پاک کا. میرے غوث پاک نے بیل کی بات سنی, گھبرا گئے, ماں کے پاس گئے, ماں کے پاس گئے, حضرت فاطمہ پر گئے اور عقب میں لے لیا ماں نے. وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال تک دودھ پلایا, قسم خدا کی جس کے ماں باپ حیات ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھو اللہ ہر عمر کا ثواب عطا فرما دے. ہاں, ماں باپ کا چہرہ قبرستان جب ہر عمر کا ثواب, اور ایک اتنی بار ماں کا چہرہ دیکھو گے اللہ عمر حضرت مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. ماں کی دعائیں لو, باپ کی دعائیں لو, نہیں قبرستان جاؤ ان کی روح دعائیں کریں. ہاں, تو غوث اعظم کی ماں نے آپس میں لے لیا. کہا بیٹے عبد القادر کیا ہوا؟ کہا کہ بیل بولا کہ عبد القادر نے اس لیے پیدا نہیں فرمایا اللہ نے. اور کہا ماں دیکھو قافلہ جا رہا ہے. کہا بیٹا علم الدین سیکھ. کیا کہا؟ مادر جان بولی ماں کے پیٹ سے بولی وہ غوث اعظم جس کا ذکر خدا کرے اور کروائے جبرائیل امین سے, وہ جبرائیل امین جو مصطفیٰ کا کہے کہ غوث پاک یہ آپ کی اولاد میں سے مولا علی غوث پاک کا ذکر کرے, امام حسن غوث پاک کا ذکر کرے, امام حسین غوث پاک کا ذکر کرے. آپ کے مولانا مشتاق سنبھل کے کوئی حدیث کوئی روایت سنو, میں کتابیں ساتھ میں رکھتا ہوں, سنو. اس لیے کہ آقا جب بھی فاطمہ طاہرہ کے گھر جاتے تو پہلے امام حسین کو اٹھاتے, سینے سے لگاتے. لیکن عجیب منظر, ایک بار امام حسن کو اٹھایا, سینے سے لگایا, محبت فرمائی. حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ محترمہ ساجدہ نے عرض کیا ابا حضور آج میرے بیٹے حسین کو نہیں اٹھایا, حسن کو اٹھایا, کیوں؟ کہا بیٹی فاطمہ بات ہی ایسی ہے. کہا ابھی میری بارگاہ میں جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ کا سلام, اور اللہ نے فرمایا کہ امام حسن کی اولاد میں ایک لڑکا اس کا نام عبد القادر ہوگا. سبحان اللہ, جس کا ذکر خدا کرے, جس کا ذکر مصطفیٰ کرے گا, وہ میرے غوث پاک کے ولی درود شریف اللہ ہوگا. یہ تو مکہ شریف کی فضیلت جو مدینہ سے جل کیا. آقا فرماتے جب تم کعبہ شریف کا طواف کرو گے, مقام ابراہیم کو مصلی 2 رکعت پڑھنی, حدیث حوالے صاحب 2 رکعت حرم شریف میں 7 چکر طواف کے بعد 2 رکعت ہوا ہے, اور پڑھنے کے بعد اللہ 1 لاکھ رکعت پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. 2 لاکھ 2 رکعت 2 لاکھ ثواب دے گا. لیکن آقا فرماتے کہ طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, اب تمہارے گناہ
ایسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو وہ سبحان اللہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن آقا فرماتے جاؤ میرے مدینہ میں یہاں طواف نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, جو میری بارگاہ میں آتا ہے اللہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو وہ سبحان اللہ معاف عطا فرما دیتا ہے اللہ. وہ مدینہ شریف کا ادب سناؤ. خواجہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا اور وہاں کے سیل میں میں نے دعا کی. اور یہ قاضی بغداد شریف ہمارے پیر خواجہ حبیب اللہ صاحب چشتی, قاضی سورمتی, نقشبندی غوث پاک کی بارگاہ میں گئے ابھی. اور جانے کے بعد میں فرمایا مولانا صاحب نے جب گیا نا تو ادب کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں جانا تھا. جب پیش آئی میں گھیرنا تک نورانی چہرے میں پکڑ لیا, گلے سے لگایا. میں نے کہا آپ کون ہو؟ میں غوث پاک ہوں. سبحان اللہ, غوث پاک کو غوث پاک آپ کے مولا مستاق کیسے کو سناؤ. اس لیے دوسرے ولی کی بھی بات بتاؤں, پیر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ غوث پاک کی اولاد ہے, غوث اعظم کی اولاد ہے. بیٹھے ہوئے ایک مرید آیا, انہوں نے حضرات سب لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, مجھے بھی جانا ہے لیکن پیسے نہیں, مجھے بھی جانا ہے پیسے نہیں ہے. سنو پیر میرے سے فرماتے میرے مرید صاحب تو نہیں جا سکتا لیکن غوث پاک تو آ سکتے ہیں. تو سبحان اللہ اشارہ کیا, غوث پاک کا نظارہ دیکھ لیا. سبحان اللہ دیدار غوث پاک ہو گیا ہے. تو یہ اللہ والے ان سے کوئی عذر نہیں, پردہ نہیں ہے. ہاں بیداری میں دیدار کراتے پیر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ دیدار کرایا مرید کو. تو ہمارے پیر گئے, دیدار ہوا اور پھر ان کے وہاں کے خلیفہ شیخ عبد الرحمان کو کہا کہ انہیں خلافت فرماؤ. تو خلافت لکھ کے دی, یہ بھی میرے پاس پورا پڑھا ہوتا, سجا پڑا. اور اس کے بعد وہ اجمیر شریف آئے, اجمیر میں رہتے خواجہ بلخیش تھی, ہر وقت درود شریف پڑھنا بیٹھے. اور سال میں صرف 5 ہی روزے نہیں جو منع ہے, باقی وجہ سے ہوتے 55 سے. ابھی تو بہت طویل عمر ہو گئی, اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو عرض یہ کرنی ہے, یہ آئے کہاں اجمیر شریف میں, مجھے فون آیا حضرت کہاں ہو؟ تو مسجد میں ہوں. کہا کہ مجھے آپ کے جامع پیر محبوب صاحب علی کون ہے موتی والے, انہوں نے کہا مصطفیٰ کو خلافت عطا فرمائے. بہت سبحان اللہ, یہ روحانی پاور ہوتا ہے, روحانی پاور بولنے سے مانگنے سے نہیں ملتا, عطا ہوتا ہے. کیا ہے یہ کرنی ہے. وہ غوث پاک مانے کا بیٹا علم دل سیکھا, ورنہ مادر جات ولی ہے. تو چھت پہ چڑھ گئے, قافلہ جا رہا ہے, قافلہ جا رہا ہے اور بیٹی اڑی آنکھ میں, جیسے غوث پاک نے آپ کو ملا, آپ بولی تو کعبہ کا دیدار کر لیا. سبحان اللہ, یہ میرے غوث پاک کا حال ہے. پردے ہٹ گئے, کعبہ شریف کا دیدار ہو گیا. ہاں یہ کعبہ شریف کا دیدار ہو گیا ہے. لیکن یہی کعبہ سے اللہ کے درد کرتے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھے. کعبے کا بھی کعبہ ہے. وہ آقا فرماتے میری بارگاہ میں آ جاؤ, گناہ معاف ہو جائے گے. ادب دیکھو, خواجہ ادھر میں بولیے کی بات کے گھروں کا پہلے کے سنیے. جن البغدادی وہ 20 سال تک کتابیں مطالعہ کرتے رہے کہ رسول پاک کی بار کس طرح جانا چاہیے. یہ حضرت سیلفی کرتے, سیلفی کہ ہم آ گئے, لیکن جب اللہ کے ولی کس اللہ کرتے 20 سال تک کتابوں کا مطالعہ کیا کہ آگے کے بعد کیسا جانا, رسول پاک کی بار کس طرح. اب مرید ساتھ میں خواجہ جنید بغدادی جا رہے, اپنی سانس کو روک لیا, سانس تک روک لیا. مرید دیکھ رہے ہیں, مرید دیکھ رہے ہیں. ادھر ہوا کہ حضرت آپ نے سانس کو روکی, کہ یہی ادب کا مقام ہے. تو وہ سبحان اللہ 20 سال تک میں کتابوں کو مطابق کس طرح بناتے ہیں. ارے روزانہ 70,000 فرشتے آقا کی بارگاہ میں آتے, ایک بار آتے کا موقع نہیں ملے گا. ہماری تقدیر جب اللہ نے بلا لیا, لبے کس کی روح نے کہا لبے, اس کو جانا ہے وہی آقا جہاں آرام فرما جنت کی کیاری کہا. کیا ہے جنت کی کیاری ہے. اور یہی مسجد نبی شریف میں جس نے ایک بار درود شریف پڑھا, ہمارے جناب آدم بھائی کے لیے جائیں گے, ایک بار درود پڑھے گے, ایک بار اللہ 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. اور وہ سب کہتے ہیں 50,000 مرتبہ کا ثواب. اور اگر
3 قرآن پڑھ لیے تو ایک قرآن کا ثواب ہے، وہاں جا کر 3 قرآن پڑھ لیے اللہ 50,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے۔ آقا فرماتے ایک بار میرا روزہ دیکھ لیا میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کیا؟ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ارے آقا کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اور حج کے لیے آتا ہے کہ آقا فرماتے وہ حاجی اپنے 400 گنہگار جس کو جنت میں لکھ دیا گیا ہوگا، وہ 400 گنہگار کو وہ حاجی جنت میں لے جائے گا۔ وہ سبحان اللہ۔ تو محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، ہمارے لیے سب کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ حاجی اور آپ کی باتیں کو، اس لیے کہ میرا صبح بھی رات کو پروگرام تھا جس نے گوشت 2:30 بجے پھر 4 بجے اٹھا، پھر ٹائم والا آدمی میرا داتا والے کو بولا کہ 10 سے 11 کو بھجن کتاب کریں گے۔ الحمدللہ بس صرف 5 منٹ 17 ہوئے، 5 منٹ سنو 2 باتیں تاکہ جا رہے تو ان کا بھی ایمان تعالیٰ ہمارے لیے بھی دعائیں کرے انشاءاللہ۔ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان، کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا مہمان۔ جو دعائیں کرے گا جس کے لیے کرے گا اللہ قبول عطا فرمائے گا۔ اب یہ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم عمرے کے لیے جب نکلے گھر سے تو پہلے آقا کی بارگاہ گئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ، آقا کہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آقا نے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ کہو سبحان اللہ۔ ہمارے آدم بھائی جا رہے تو ان کو کہنا میرے دعا کرنا تو رسول پاک کی سنت زندہ ہو جائے گی، اور جو سنت کو زندہ کرتا ہے سو سیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ مولانا نہ کہ عالم نہ کہ نہیں، ہر ایک جو جا رہا ہے اللہ کا مہمان ہے۔ اور رسول پاک کی سنت عمر فاروق اعظم کون ہے؟ خادم ہے، لیکن جنت کی بسر آقا نے انہیں دیے۔ وہ عمر فاروق جو پہلا سلام اللہ کرے گا، موسیٰ کا اپنی سر اللہ کرے گا عمر فاروق اعظم سے، اور ہاتھ پکڑ کے اللہ جنت میں عمر فاروق اعظم ہے۔ وہ عمر فاروق عرض کرتے آقا میں جا رہا ہوں، آقا نے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ تبھی ہم انشاءاللہ مسافر دعا کہیں گے ہمارے لیے دعا کرنا۔ لیکن بات ہے کہ حاجی کرنے والا عمر اللہ کا مہمان ہے، گھر سے نکلے سب کے لیے دعا کرے، جب کعبہ شریف کا طواف کرے وہاں بھی طواف کرتے دعا کرے، یہ دعا کرے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ جب یہ پڑھے نا اللہ سب کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دعا اتنی حضرت آدم بھی پڑھا کر دنیا میں دن آخرت میں یہ پڑھا کرو، دنیا آخرت سنور جائے گی۔ تو یہ دعا کرے نہیں آتی تو سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ جتنے آئے تھے مجھے مسافہ کیا سب کو یہاں بلا لے، سب کو اللہ تیرا گھر کعبہ شریف کا دیدار کرا دے۔ بس دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے میرے بولنے میں خامی ہے تو معاف فرما دے۔ مولا جناب آدم بھائی اور ان کے لیے جا رہے سفروں میں آسانی عطا فرما، جتنے لوگ آئے مولا ان کے ایک ایک قدم کے لیے ایک ایک سال کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے گھر جانے سے پہلے مولا تماموں کی دلوں کی تمنا پوری عطا فرما۔ آدم بھائی کی ماں ہوا ان کی ابا حضور کو مولا آج کا پڑھنے کا ثواب عطا فرما، ان کی قبروں کو وسیع عطا فرما اور جنت والا کا مقام عطا فرما۔ اور خاص نذرانہ گوشت پاک کی پیش کرتے ہیں، گوشت پاک کے صدقے میں ان کے سفروں میں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ میرے بولنے میں فرما فرما، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد۔ آپ کو دعوانا اللہ کرے